ہے اور جب اس نے سجدہ تمہارا نہ کیا تو ہم نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ تو جتنے سجدے اس نے کیے، جتنی ریاضتیں اس نے کی، جتنی عبادات اس نے کیے، اس کے سلے میں مجھ سے کچھ اس نے طلب کیا، مانگا تو میں نے اس کو دے دیا۔ حضرت آدم کہتے ہیں مولا تو نے کیا دیا شیطان کو؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو جو اس نے مانگا دے دیا۔ مولا مانگا کیا شیطان نے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ اے مولا جب تو نے مجھ کو مردود بنا دیا، اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، تو اے مولا مجھ کو تو جہنم میں ڈالے گا، میں جہنم میں آؤں گا، جلوں گا، تو اے مولا مجھ کو کچھ طاقت دے دے، کچھ اختیار دے دے، کچھ قوت دے دے۔ کہا کیا چاہتا ہے شیطان؟ تو شیطان نے کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے مردود بنایا گیا، جس کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا، جس کی وجہ سے مجھے نامقبول بنایا گیا، میں اس کی اولاد کو بہکا دوں، راستے سے ہٹا دوں، جنت سے دور کر دوں، جہنم کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دوں۔ خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو یہی چاہتا ہے کہ ابن آدم کو بہکائے، تو یہ چاہتا ہے ابن آدم کو راستے سے ہٹائے، تو یہ چاہتا ہے ابن آدم کو اندھیرے میں لا کر کے کھڑا کر دے، تو یہ چاہتا ہے ابن آدم کو الجھا دے، تو جا میں نے تجھ کو اختیار دے دیا، جا میں نے تجھ کو طاقت دے دی، جا میں نے تجھ کو قوت دے دی۔ جب حضرت آدم کہتے ہیں کہ اے مولا تو نے شیطان کو طاقت دے دی ہے، ایک دور میرا ہوگا، میں اپنی اولاد کو سنبھالوں گا، ایک دور نوح کا ہوگا، وہ اپنے چاہنے والوں کو سنبھالیں گے، ایک دور ابراہیم کا ہوگا، وہ اپنی امت کو، اپنی اولاد کو سنبھالیں گے، ایک دور موسیٰ عیسیٰ کا ہوگا، وہ اپنی امت کو، اپنے حواری کو سنبھالیں گے، ایک دور تیرے نبی آخر الزمان کا ظاہری طور پر ہوگا، وہ اپنے اور اپنے چاہنے والوں کو سنبھالیں گے۔ لیکن اے مولا جب خاتم النبیین کا دروازہ بند ہوگا، نبی آخر الزمان کا دروازہ بند ہوگا، جب کوئی نبی نہ آئے گا، راہ حق سے شیطان ڈگمگائے گا، تو ان کو کون بچائے گا؟ تو خدا نے کہا اے آدم روتے کیوں ہو، اے آدم گھبراتے کیوں ہو، اے آدم پریشان ہوتے کیوں ہو؟ سنو سنو میرے بندے آدم، جہاں میں نے شیطان کو طاقت دی ہے بہکانے کے لیے، وہی تیرے بیٹے ابو بکر کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے، وہی تیرے بیٹے عمر کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے، وہی تیرے بیٹے عثمان کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے، وہی تیرے بیٹے علی مرتضیٰ کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے، وہی تیرے بیٹے امام حسن مصطفیٰ کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے، وہی تیرے بیٹے امام شہید کربلا کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے، وہی تیرے بیٹے امام جعفر صادق کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے، وہی تیرے بیٹے امام کاظم کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے، وہی تیرے بیٹے امام عسکری کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے۔ اے میرے پیارے بندے آدم سنو سنو، جہاں میں نے شیطان کو طاقت دی ہے بہکانے کے لیے، وہی تیرے بیٹے عبد القادر کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے۔ واہ بابا سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اے آدم جہاں میں نے شیطان کو طاقت دی ہے بہکانے کے لیے، وہی تیرے بیٹے معین الدین اجمیری کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے۔ بے شک یہ شیطان بہکا رہا ہے، میرے خواجہ بچا رہے ہیں۔ واہ واہ، یہ شیطان بہکا رہا ہے، مخدوم سمنا بچا رہے ہیں۔ یہ شیطان بہکا رہا ہے، واہ واہ، نظام الدین اولیاء بچا رہے ہیں۔ یہ شیطان بہکا رہا ہے، حضرت محبوب الہی بچا رہے ہیں۔ یہ شیطان بہکا رہا ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی بچا رہے ہیں۔ یہ شیطان بہکا رہا ہے، حضرت شاہ برکت اللہ بچا رہے ہیں۔ یہ شیطان بہکا رہا ہے، بریلی کے اعلیٰ حضرت بچا رہے ہیں۔ یہ شیطان بہکا رہا ہے، ارے بھیل مال کا تاجدار حضرت قربان شاہ ولی بچا رہے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں واہ یہ
اس شیطان کے چنگل سے اپنے چاہنے والوں کو بچاتے ہیں۔ بے شک آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بہت کثیر تعداد میں لوگ ہیں، لیکن چلنے پھرنے کا جو حال ہے یہ لوگوں کے نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کے عرس میں حاضر ہو دیوانوں، جو لوگ یہاں بیٹھ کر کے ان کے فیض کو صحیح طور پر لینا چاہتے ہیں، ابھی جیسے کہ پتا چلا کہ کئی دنوں سے لنگروں کا سلسلہ چل رہا ہے اور کتنے سالوں سے چل رہا ہے، یہ تو لنگر ہم کھلانے کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن بزرگ کا لنگر جو پوشیدہ طور پر جاری ہوتا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بے شک وہ کون سا لنگر ہوتا ہے؟ یہ اراکین کمیٹی، یہ سید صاحب، یہ صوفی صاحب، یہ فلاں خادم صاحب، سارے لوگ جو کاری کرتا ہے سب اپنے اپنے طور پر لنگر چلاتے ہیں، جی جی لیکن اللہ کا ولی اپنے دیوانوں کو اپنے مزار کے در سے لنگر عام چلاتا ہے۔ بے شک وہ اور اس کا واہ لنگر واہ ایسا اہم لنگر ہوتا ہے کہ اس کے لنگر کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اس کے لنگر میں کیسی کیسی بالائیں بڑھتی ہیں، اس کے لنگر میں کیسے کیسے صدقات بڑھتے ہیں، اس کے لنگر میں کیسے کیسے عطیات بڑھتے ہیں۔ ارے اوروں کے یہاں جسم دیکھا جاتا ہے، مگر اللہ کا ولی جب لنگر بانٹتا ہے جسم کو نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ دل آنے والا کیسا آیا، آنے والا کون سے حال میں آیا، آنے والا کون سا رنگ لے کر کے آیا، آنے والا کون سا ماحول لے کر کے آیا، یہ وہ نہیں دیکھتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کس نیت سے آیا ہے، آنے والا کس خیال سے آیا ہے۔ ارے کسی بھی ملت کا ہو، کسی بھی سوسائٹی کا ہو، کسی بھی سماج کا ہو، آ گیا، اے اللہ کے ولی میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اللہ کے ولی نے اپنے لنگر سے ایک چھینٹا دے دیا، کاروبار چلنے لگا ہے۔ اللہ کے ولی نے اپنے لنگر سے ایک نظر کی کرن ڈال دی ہے، دکان چلنے لگی ہے۔ اللہ کے ولی نے اپنے لنگر سے ایک پھونک مار دی ہے، شفا ملنی ہو گئی ہے۔ اللہ کے ولی نے اپنے لنگر سے اپنے لب کو ہلا دیا ہے، بے اولاد تھا تو اللہ نے اولاد کی نعمت کو دے دیا ہے۔ ارے اللہ کے ولی کی شان کیا ہے، ڈاکٹر جہاں لاجواب کہہ دیتا ہے اور اطباء جہاں یہ کہہ دیتے ہیں اس بیماری کا علاج نہیں ہے، اللہ کے ولی کے آستانے پر لوگوں نے دیکھا ہے، وہاں چلا گیا بیمار، لا علاج تھا، ہاتھ کو چوما، در کو چوما، چادر کو چوما، پھولوں کو کھایا، پانی کو پیا، چند دنوں کے بعد میں دنیا نے دیکھا اس کو شفا ملنی شروع ہو گئی ہے۔ کہاں گیا یہ شفا، کہاں سے ملی ہے؟ تو عاشق بولتا ہے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات ہم لنگر جو چلاتے ہیں کھانے کی شکل میں، تو یہ لنگر یہ ہمارے علماء ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، سب کا نورانی عرفانی چہرہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے، کس کا نام لیا جائے کس کا نام نہ لیا جائے، سب کا نام اللہ کے ولی کے آستانے پر پیش ہے، زبان سے لینے سے کچھ حاصل نہیں ہے، اللہ کے ولی کے رجسٹر میں نام درج ہو جائے وہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ لنگر چلاتے ہیں کھلاتے ہیں ہم، ایک جماعت یہ کہتی ہے لنگر تم بزرگ کے نام سے کھلاتے ہو، کیا وہ بزرگ تمہارے لنگر میں آتے ہیں؟ نیاز تم کرتے ہو، کیا وہ بزرگ نیاز کھانے آتے ہیں؟ سبیل تم لگاتے ہو، کیا حسین کے نام سے سبیل تم پلاؤ تو حسین پینے آتے ہیں؟ یہ کہہ کر کے لوگوں کے مزاج کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عزیزو، ہمارا اور آپ کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس کے نام سے لنگر کھلایا جاتا ہے اس کی بارگاہ میں وہ چیز مقبول ہو جائے،
تو یہاں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور وہاں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس تعلق سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک لنگر کھلانے والا ہے، کہاں کا؟ ملک ہند کا رہنے والا نہیں ہے، مصر کی سرزمین کا رہنے والا ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ مصری ہے۔ وہ سال میں ایک مرتبہ پیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا کا لنگر عام کیا کرتا تھا۔ سال میں لنگر کرتا، تاریخ متعین کرتا، مصر کے لوگوں کی دعوتیں کرتا، بڑے دھوم دھام سے لنگر کھلایا کرتا تھا۔ لنگر کی تاریخ متعین ہو چکی اور متعین ہو جاتی ہے تاریخ، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، اے بیٹا، فلاں تاریخ کو میرے گھر میرے غوث کی نیاز ہے، اس دن میرے غوث کا لنگر میرے گھر ہوگا۔ اے بیٹا دیکھ، میرے جسم کے اندر کمزوری ہے، نقاہت ہے، میں بیمار دکھ رہا ہوں، اے بیٹا دیکھ لے، فلاں تاریخ کو میں اپنے غوث کی نیاز سال میں ایک مرتبہ کرتا تھا، دیکھ ایسے ہی تو بھی لنگر غوث اعظم کرتے رہنا۔ لیکن بیٹا ایک بات یاد کر لے، اگر اس دن میری موت ہو جائے تب بھی میرے غوث کے لنگر کو مت روکنا، بلکہ لنگر غوث کھلانے کے بعد میں میرے مرنے کی خبر لوگوں کو دینا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تاریخ آ جاتی ہے، وہ لمحہ آ جاتا ہے، لنگر نیاز کی تیاری، لنگر غوث کی تیاری ہو رہی ہے، نیاز کی تیاری ہوتی نہ رہی ہے۔ اسی ماحول کے اندر عبداللہ مصری کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کے لاش کو ایک کمرے کے اندر رکھا اور کفن کے کپڑے کو جسم کے اوپر ڈال دیا ہے۔ نیاز جب تیار ہو گیا، مغرب کا وقت ہوتا ہے، اب لوگ آتے ہیں، نیاز کھا کر کے جا رہے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں، عبداللہ مصری کا بیٹا یہ کہہ کر کے بات کو ٹال دیتا ہے، آپ لوگ نیاز کھائیے جائیے۔ لوگ آتے رہے، جاتے رہے، کھاتے رہے۔ آخر میں ایک اللہ والا آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہا، عبداللہ مصری کہاں ہے؟ پوچھنے والے نے جیسے ہی کہا تو سننے والے نے کہا، کیا کام ہے؟ کہا، اس نے مجھ کو نیاز کی دعوت دی ہے، میں اس کے نیاز میں آیا ہوں، اس کے ساتھ لنگر کھانا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کہا، عبداللہ مصری اس وقت موجود نہیں ہے، ان کا بیٹا ہے۔ بیٹا آگے آیا، کہا، باپ اگر موجود نہ ہو تو بیٹا اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے، آپ بیٹھیے، نیاز کو کھائیے جائیے۔ کہا، نہیں نہیں، اس نے مجھ کو نیاز کی دعوت دی ہے، میں اسی کے ساتھ بیٹھ کر کے لنگر کو کھاؤں گا۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ عبداللہ مصری کا بیٹا جو صبح سے لے کر اب تک صبر کا مجسمہ بنا ہوا تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اے اللہ کا بندہ، میرا باپ غوث اعظم کا سچا دیوانہ تھا، غوث اعظم کی محبت میں رہا کرتا تھا، سال میں ایک مرتبہ میرے غوث کی نیاز کو کیا کرتا تھا۔ میرے باپ نے کہا تھا، اے بیٹا، فلاں تاریخ کو میرے گھر میرے غوث کی نیاز ہے، اگر اس دن میری موت ہو جائے تو میرے مرنے کی خبر بعد میں لوگوں کو دینا، پہلے میرے غوث کے دیوانوں کو غوث اعظم کا لنگر کھلانا۔ چنانچہ آج میرے باپ کی موت ہو چکی ہے، میرے باپ کی لاش کو میں نے فلاں حجرے کے اندر رکھ رکھا ہے۔ اللہ والے نے کہا، لے چل، مجھ کو لے چل، حجرے کو کھول۔ دروازہ جب کھولا گیا، اللہ والا حجرے کے اندر گیا، جیسے ہی دیکھا نظر کے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی ہے، لاش کے اوپر ایک کفن کا کپڑا پڑا ہوا ہے۔ اتنا دیکھنے کے بعد میں اللہ والے نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے مجھ کو بلانے والا سو رہا ہے، اٹھ کر بیٹھ جا۔ اتنا کہنا ہوتا ہے۔ عبداللہ مصری جو انتقال کر چکے تھے فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نظر کے سامنے ایک نورانی چہرہ ہے، ایک عرفانی چہرہ ہے، ایک چمکتا چہرہ ہے، ایک دمکتا چہرہ ہے۔ بیٹے کو دیکھ کر کے کہا، بیٹا جان جا، بیٹا مان جا، بیٹا پہچان جا۔ عبداللہ مصری کے بیٹے نے کہا، باپ جان کس کو جانو، باپ جان کس کو پہچانو، باپ جان کس کو مانو؟ تو عبداللہ مصری بولتے ہیں، اے بیٹا، یہ کوئی اور نہیں، یہی پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان غوث اعظم، شان اولیاء کرام، زندہ باد زندہ باد۔ عبداللہ مصری نے کہا کہ بیٹا یہ کوئی اور نہیں، یہی پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہے جو ہماری نیاز پر آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم سب کے غوث کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ سن کر کے ہر سنی
آدمی جھوم جائے گا اور ہر اللہ کے ولی کی طاقت کا احساس کرے گا. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں اے عبداللہ مصری، ارے تیری ہی نیاز پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں میرا چاہنے والا جب بھی مجھ کو نیاز کی دعوت دیتا ہے تو میں کسی نہ کسی شکل میں پہنچ جاتا ہوں اور اپنی نیاز کو کھا لیا کرتا ہوں. اے لنگر کو کھلانے والوں، حضرت قربان شاہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کس روم میں آ کر کے لنگر کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ کے ولی کی طاقت اور ان کی قوت کا احساس کون کر سکتا ہے جن کی ٹھوکروں میں زمانہ آیا کرتا ہے، جو ٹھوکر مار دیتے ہیں تو زندگی مل جایا کرتی ہے، جو ادنے کو اعلیٰ بنا دیا کرتے ہیں. یہ اللہ کے ولی کی عظمتیں ہوا کرتی ہے. مگر مقام ولایت اللہ کے ولی کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بہت ساری ریاض کی منزلیں طے کرنی پڑتی ہے، اللہ کی یاد میں رہنا پڑتا ہے، رسول پاک کی محبت اپنے سینے میں بسانا پڑتا ہے. ایک تھے چشت، اہل چشت اور اہل بہشت میں سے ایک عظیم رہنما اور امام ہے جنہیں خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کے نام سے جانا جاتا ہے. چونکہ یہ سلسلے چشت کے بزرگ ہیں تو سلسلے چشت کے امام جو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہیں، ایسے عظیم الشان ہیں کہ آپ جب نبی دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ کے پیر و مرشد نے کہا اے معین الدین اپنے نانا کو سلام پیش کرو، سلام پیش کرتے ہیں تو تربت مصطفیٰ سے سلام کا جواب آتا ہے اور نبی دو جہاں کے روبرو حضرت عثمان ہارونی یہ کہتے ہیں اے بیٹا معین الدین، جو میں چاہتا تھا وہ میری تمنا پوری ہو گئی ہے، اب یہاں قیام کرو. عثمان اب یہاں سے چل رہا ہے، تمہارے نانا جہاں چاہیں گے تم کو وہاں یہاں سے روانہ فرمائیں گے. چنانچہ خواجہ معین الدین وہاں سے چلے اور مسجد قباء کے اندر پہنچ جاتے ہیں. کچھ دن آپ نے قیام کیا ہے. ایک دن خام میں ہم سب کے حضور تشریف لائے اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے معین الدین کب تک تم یہاں رہو گے؟ جاؤ یہاں سے ملک ہند چلے جاؤ، اہل ہند تمہارے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ، وہاں اسلام کے چراغ کو جلاؤ. جو انسان بھٹک رہے ہیں انہیں راہ نیک پر لا کر کے کھڑا کرو، اچھائیوں کی دعوت دو، ہر ایک کے سینے سے کینے کو مٹا دو. چنانچہ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان اس چیز کو خواب میں دیکھتے ہیں. دوسرے دن سوچتے ہیں کہ دیکھیے حال کیا ہے. اب ہندوستان میں نے دیکھا نہیں ہے، ہندوستان کے حال کو جانا نہیں ہے. دوسری رات میں پھر سرکار خواب میں تشریف لائے، ساری پیشین گوئی مصطفیٰ نے فرما دی ہے اور کہا دیکھیے معین الدین یہ ہے ہندوستان، یہاں تو چلا جا، میرے چاہنے والوں کو راہ حق کی دعوت دے دے. خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان پھر صبح کو اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں آقائے دو جہاں نانا جان کا روزہ اگر چھوڑ دوں گا تو آقا کے روزے سے دور ہو جاؤں گا، جالی سے دور ہو جاؤں گا، اصحاب صفہ کے چبوترے سے دور ہو جاؤں گا. یہ سارے خیالات جب آتے ہیں تو اس کے بعد میں تیسری مرتبہ ہم سب کے سرکار خام میں تشریف لائے اور کہا اے معین الدین تو یہ سوچتا ہے یہاں سے جاؤں گا تو نانا کا روزہ دور ہو جائے گا، جالی دور ہو جائے گی، مقام مقدس دور ہو جائے گا. اے معین الدین جا، قربانی دے، دین کے لیے جا، میں تجھ کو طاقت دے کر کے بھیجتا ہوں. چنانچہ نبی دو جہاں کہتے ہیں اے معین الدین جا، میں تجھ کو یہ طاقت دے کر کے بھیجتا ہوں. جب تو چاہے گا اپنے نانا کا روزہ دیکھے گا اور جب تو چاہے گا اپنے نانا کا چہرہ دیکھے گا. چنانچہ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان جب یہاں آتے ہیں نانا کا روزہ دیکھنا ہوتا سر کو اٹھاتے تھے، نظروں کے سامنے گنبد خضرا ہوتا تھا اور جب چہرے مقدس کو دیکھنا ہوتا تھا سر کو جھکاتے تھے، سینے میں چہرے مصطفیٰ نظر آیا کرتا تھا. یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہوا کرتی ہے. اللہ کے ولی کتنی ریاض، کتنی منزلیں، کتنے مجاہدے، کتنی قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ
اللہ یہ مقام یہ رفعت ان کو دیا کرتا ہے. آج ہم عرس کی تقریب میں بیٹھے ہیں مگر عزیزو ہم کیا اللہ کے ولی کی تعلیم سیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ کے ولی کو یہ مقام یہ مرتبہ یہ بہاریں کیسے حاصل ہوئی ہے؟ اللہ کے ولی کو یہ طاقت کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ اس جانب کبھی ہم نے غور کیا ہے اللہ کے ولی نے کتنی قربانی کی دی ہے؟ اللہ کے ولی نے کتنی راتوں کو کتنے دنوں کو کتنی سانسوں کو رب کی رضا کے لیے قربان کیا ہے تو جا کر کے یہ مقام ان کو حاصل ہوا ہے. آج ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کا انداز ہمارا اصول سنت اور شریعت سے دور ہوتا نظر آتا ہے. ہم پانی پیتے ہیں تو پانے کا طریقہ ہمارا بھی دور ہوتا نظر آیا کرتا ہے. نہ جانے کیسے کیسے انداز سے ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. عرس کی تقریبات کو لوگوں نے میلہ کے روپ میں بنا دیا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ عرس کی تقریب ایسی ہو جس سے سینے کے اندر نبی پاک کی محبت آ جائے. عرس کی تقریب ایسی ہو کہ قرآن کی تلاوت کی بہاریں دکھنی شروع ہو جائیں. عرس کی تقریب ایسی ہو کہ آنے والا جب آئے تو یہاں چین و سکون کی بہار لے کر کے جائے. عرس کی تقریب ایسی ہو کہ آنے والا جب آئے تو اس کا کینہ سینے سے دور ہو جائے. عرس کی تقریب ایسی ہو کہ گھروں کے اندر اتفاق اور اتحاد کا ماحول پیدا ہو جائے. عرس کی تقریبات ایسی ہونی چاہیے کہ آنے کے بعد میں جب کوئی آئے تو یہ سوچے کہ میں گھر پہ بے چین تھا یہاں آیا تو چین اور بہار کی دولت حاصل ہو گئی. لیکن ان سب چیزوں سے آج ہمارا معاملہ بالکل دور ہوتا جا رہا ہے. عزیزان گرامی اللہ کے ولی کی طاقت اور ان کی قوت بہت بھاری اور بھرکم ہوتی ہے. کوئی ایسا دن نہیں ہے کوئی ایسی رات نہیں ہے جس رات اور دن میں اللہ کے ولی کا تسلط اللہ کے بندوں پر نہ ہوتا ہو. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, رسالت کا دروازہ بند ہو گیا, مگر ولایت کا دروازہ بھی کھلا ہے. اور اللہ کے ولی اپنے فیض سے اللہ کے بندے اور بندیوں کو مالا مال کرتے رہتے ہیں. سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد 9 میں تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو یہ طاقت دی کہ حبیب دو جہاں جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما دے. تو نبی دو جہاں نے اپنے پیارے علی مرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار کو سید الولی بنا کر ولایت کا دروازہ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور بتایا صبح قیامت تک جس کو بھی ولایت ملے گی وہ علی کے در سے ملے گی. بے شک پتہ یہ چلا کہ علی سید الولی بھی ہیں اور ولایت کو بانٹتے بھی ہیں. تو جس کو ولایت لینی ہے, جس کو باب نبوت کا صدقہ لینا ہے, جس کو باب ولایت کا جام پینا ہے, اس کو علی شیر خدا مشکل کشا سے محبت اور ان سے لگاؤ رکھنی ہی پڑے گی. اور علی سے محبت کیسی محبت ہونی چاہیے؟ علی شیر خدا مشکل کشا کی محبت یہ ہے کہ پیارے علی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھیے کہ ان کے زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو اطاعت مصطفیٰ اور عبادت خدا سے غافل ہو. عزیزو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی محبت سے اپنے سینے کو لبریز رکھیں اور سچی اور پکی اچھی محبت بنائے رکھیں. جہاں علی شیر خدا مشکل کشا سے محبت کرنے کا ماحول ہے وہی حضور کے دیگر صحابیوں سے بھی محبت کی جائے, کیونکہ صحابیوں سے محبت نہ ہوگی تو یہ اور فرقہ جنم لے گا اور اس فرقے کی جنم ہمارے اور ایمان کے کمزوری کی نشانی ہے. صرف پیارے علی علی کرنے سے صرف کام بننے والا نہیں ہے. اور اس کی مثال کیا ہے کہ جہاں ہم سب کے نبی نے پیارے علی کی شان میں بے پناہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں, جہاں نبی یہ دو جہاں نے علی شیر خدا مشکل کشا کی عظمت و رفعت کو واضح طور پر بتایا اور کہا اے علی
اے علی، جب پیارے نبی نے 3 مرتبہ پیارے علی کو کہا تو علی شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کے پاس گئے. نبی دو جہاں نے اپنے ارشاد مقدس سے کچھ ارشاد فرمایا. علی شیر خدا مشکل کشا نے اس کو سماعت کر لی، اور کچھ دنوں کے بعد میں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کا آمنا سامنا ہوتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے. علی شیر خدا نے کہا بھائی ابو بکر مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا بھائی میں مسکرا یہ رہا ہوں کہ میرے حضور نے، کائنات کے سردار نے، بے سہاروں کے سہارا نے، طیبہ کے والی نے، مصطفیٰ جان رحمت نے مجمع صحابہ میں یہ کہا ہے وہی انسان جنتی ہوگا جس کو میرا علی جنت کی ٹکٹ دے گا. تو میں یہ سن کر کے مسکرا رہا ہوں کہ میرا بھائی علی جنت کی ٹکٹ جس کو دے گا وہی جنتی ہوگا. علی تیری شان بہت بلند و بالا ہے. تو پیارے علی کہتے ہیں اے میرے بھائی ابو بکر، نبی دو جہاں نے، آقا و مولا نے سب کے سامنے تو یہ کہا، لیکن میرے آقا نے مجھ سے یہ کہا ہے اے علی جنت کی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کی محبت موجود ہوگی، میرے ابو بکر کا پیار موجود ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ پیارے علی سے بھی محبت لازم رکھو اور پیارے ابو بکر سے بھی محبت لازم رکھو. اور ایک نام جو آتا ہے جنہیں کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہیں دنیا حضرت سیدنا امیر معاویہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. بے شک آج اس پر بھی لوگ لب کشائی کرتے ہیں، جبکہ میرے آقا ارشاد فرماتے میرے ہر صحابی سے محبت میرے ہر امتی پر لازم ہے. لازم حق. سرکار کے جو بھی صحابی ہیں ان سے محبت لازم ہے. اب ایک شخص ایسا پڑوسی ملک میں جنم لے لیا ہے، اب اس نے ایک شوشہ گوشہ نکالا اور نکالنے کے بعد میں کہا کہ پتہ نہیں ان کا خاتمہ کس پر ہوا. ارے نادان، تجھ کو معلوم ہی نہیں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے. صحابی کی تعریف ہی یہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور سید عالم نور مجسم کا دیدار کیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے. جب خاتمہ ایمان پر ہوا تو پھر صحابی ہوئے، تو پھر تو یہ کہاں سے کہتا ہے کہ ان کا خاتمہ کس پر ہوا؟ میرے نبی کے ہر صحابی کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اور جب ایمان پر ہوا تو سب کے سب جنتی، سب کے سب سے محبت جنتی. اور امیر معاویہ کی عظمت کیا ہے؟ میں پیارے علی مرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار کے تقابل میں سیدنا امیر معاویہ کا نام سیدنا علی مرتضیٰ کے تقابل میں یا سیدنا علی مرتضیٰ کے تقابل میں امیر معاویہ کا نام نہیں پیش کرتا. یہ دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور تاج ہی نہیں تاجوں کے بھی تاج ہیں. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ میزان کو لگا کر کے پرکھا جائے، جانا جائے. ارے علی شیر خدا کے مقام کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، امیر معاویہ کے مقام کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ جو علی مرتضیٰ مشکل کشا کے لال ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے جب صلح کر لی تو معاملہ ختم ہو گیا. جب میرے امام نے مان لیا تو ہم غلاموں نے بھی مان لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ اکرام. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کی عظمت میں جی جی اور ان کی شان میں جو روایتیں پیش فرمائی ہیں، ان روایتوں کو اگر سنا جائے، جانا جائے، پرکھا جائے تو ایمان تازہ نکھرتا نظر آئے گا. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا اور حضرت امام حسن مصطفیٰ، پھر امام حسین شہید کربلا جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. اگر حضرت امیر معاویہ